السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں، مردانہ کمزوری کا مریض کن سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، یا پھر وہ کون سی علامات ہیں جن سے کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ کہیں وہ مردانہ کمزوری کی بیماری میں مبتلا تو نہیں۔ میرا نام حکیم مولانا زبیر احمد رحمانی ہے۔ میں قصبہ دیوبند کے قریب مظفر نگر مغربی اتر پردیش میں تقریباً 1 دہائی سے بطور سیکسولوجسٹ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری ہے کیا۔ مردانہ کمزوری یا ایرکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب ہے اریکشن یا تناؤ کا نہ ہونا یا اریکشن یا تناؤ کو مینٹین نہ کر پانا، مباشرت یا سیکس سے پہلے ہی آلے تناسل کا ڈھیلا پڑ جانا، سیکسول پروسیس مکمل نہ کر پانا، اسے مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹائمنگ کا کم ہونا یا جراثیم کا کم ہونا بھی مردانہ کمزوری ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ ٹائمنگ کے کم ہونے کو پریمیچور جیکولیشن یا سرعت انزال کہتے ہیں، اور جراثیم کے کم ہونے کا تعلق بچہ نہ ہونے سے ہے، اسے انفیرٹیلیٹی یا بانجھ پن بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ اور مختلف بیماریاں ہیں، جبکہ مردانہ کمزوری ایک الگ بیماری ہے جسے اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری کسے کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نارمل اور صحت مند انسان کے اریکشن کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے 7 حصوں میں یعنی 7 پارٹس میں تقسیم کیے ہیں۔ نمبر 1، جنرل اریکشن کا نہ ہونا۔ ایک نارمل اور صحت مند شخص جس کی عمر 18 سے 45 سال کے درمیان ہو، ایک رات میں 2 سے 3 دفعہ اریکشن یعنی تناؤ ہوتی ہے، اور ہر اریکشن 15 سے 20 منٹ تک رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اریکشن کی تعداد میں یا ٹائم میں کمی محسوس ہوتی ہے یا ہارڈیننس یعنی سختی میں کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جو عمر ہم نے بتائی ہے، اس عمر کے حساب سے جب کبھی کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے یا کوئی غلط خیال ذہن میں آتے ہی یا کوئی ٹوریاں ویڈیوز یا تصاویر دیکھتے ہوئے اسے اگر ایریکشن محسوس نہیں ہوتی تو یہ شخص بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ نمبر 3، استمناء بلیت یا مسٹربیشن کے دوران ایریکشن یعنی انتشار کا ختم ہو جانا، یا جو ہی آلے تناسل سے ہاتھ ہٹایا جائے فوراً ڈھیلا پڑ جائے تو یہ بھی مردانہ کمزوری کی ایک علامت ہے۔ نمبر 4، قوت مباشرت یعنی سیکسول ڈیزائر کا کم ہونا۔ ایک صحت مند اور تندرست شخص کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ مجامعات یعنی سیکس کی طلب ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو سیکسول ڈیزائر کم ہو رہی ہے تو وہ مردانہ کمزوری میں مبتلا ہے۔ نمبر 5، سیکسول پلیئر یا مجامعات کی لذت کا کم ہونا۔ مباشرت یعنی سیکس کے دوران لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب اخراج یعنی ایجیکولیشن یا ڈسچارج کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ لذت اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو سیکسول پلیئر ختم ہو جائے، لذت میں کمی آ جائے یا لذت محسوس نہ ہو تو یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ نمبر 6، شب زفاف یعنی فرسٹ انٹریکشن کے وقت دخول کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ مردانہ کمزوری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو کہ صحت مند اور جوان ہے، فون پہ بات کرنے سے اریکشن ہوتی ہے، مسٹربیشن ٹھیک ہے، اور حیا سوز اور یا تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے انتشار یعنی اریکشن ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پہلی شب یعنی فرسٹ نائٹ یا فرسٹ انٹریکشن سے انتشار یعنی اریکشن ہوتی ہی نہیں۔ یہ بھی ایک مردانہ کمزوری کا سمٹمس ہے۔ نمبر 7، ایک عرصہ ہوا شادی شدہ ازدواجی زندگی گزارنے والے اشخاص کا اچانک قوت مباشرت کم یا ختم ہو جانا، یا عضو مخصوص کی سختی یعنی پینس کی سختی ختم ہو کر قابل مباشرت نہ رہنا۔ اس طرح ایک وہ شخص ہے جو کہ شادی شدہ ہے، نارمل ازدواجی زندگی یعنی میریڈ لائف گزار رہا ہے، الحمدللہ بچے بھی ہیں، حقوق زوجیت یعنی نارمل انٹرکورس کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچانک سے یونیک سیکس اریکشن ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اریکشن ہوتی ہے اور یونیک سیکس اریکشن ڈھیلاپن ہو جاتا ہے اور وہ ملاپ مکمل نہیں کر پاتا ہے، تو یہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کی ایک علامت ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو وہ علامات یعنی سمٹمس ہیں جسے کوئی اریکٹائل انفیکشن کا مریض پریزنٹ کر سکتا ہے، اور ان علامات سے کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا ہے
کہ وہ کہیں مردانہ کمزوری کی بیماری میں مبتلا نہیں، اور ہے بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں، اور ہے تو کس حد تک ہے، وہ اس بیماری کا شکار کس حد تک ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامات یا سمٹمس پائی جاتی ہیں تو کسی ماہر، تجربہ کار، مستند حکیم سے رابطہ قائم کریں۔ نیز مشورہ کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب کائنات ہر ایک کو اسی طرح آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیں کہ ہاشمی دواخانہ کی بنائی ہوئی یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے تمام احباب و رفقا کے لیے نہایت اہم ہے، اور یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں یہ ہمارے بہت سالوں کے تجربات، مشاہدات اور محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔